برکات رمضان، برکات رمضان، برکات رمضان. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone and very warm welcome in another live transmission on برکات رمضان. آج ہم آپ کی خدمت میں ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ سائرہ اسلم. آج کا ہمارا موضوع بہت ہی اسپیشل ہے، اسپیشل ہماری بہنوں کے لیے کہ وہ عورت جس کے لیے جنت کے ہر دروازے کو آخرت میں کھول دیا جائے گا، کہ وہ عورت جس کے لیے جنت کا ہر دروازہ کھل جائے. ناظرین، ہم جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خواتین کو نہ صرف اس دنیا میں بہت مرتبے عطا کیے ہیں، بلکہ نہ صرف اس دنیا میں اس کے پاس بہت سارے مرتبے ہیں، آخرت کے اندر بھی اگر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کچھ طے کردہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے مطابق زندگی بسر کرتی ہیں تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے. اس ٹاپک پر ہمارے ساتھ آن لائن، آن سیٹ اور آف کیمرہ فیمیل اسکالرز ہمارے ساتھ ہوں گی. اس نشست کا آغاز ہم تلاوت قرآن پاک سے کریں گے، جس کے لیے ہمارے ساتھ سیٹ پر حاضر ہیں حافظہ کلثوم صاحبہ. جی حافظہ کلثوم صاحبہ، آپ ہمیں قرآن پاک کی تلاوت سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادة هو الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق اللہ العظیم. صدقت یا رب العالمین. ماشاء اللہ، تبارک اللہ، جزاک اللہ خیرہ واحسن الجزاء. ناظرین، آج ہم اپنی اسپیشل گیسٹ ڈاکٹر حمیرہ طارق صاحبہ، جو کہ ویمن ونگ پریزیڈنٹ آف جماعت اسلامی ہیں، ان کے ساتھ آج کی اس نشست میں کچھ کویسچنز کریں گے جو کہ خواتین کے حوالے سے ہوں گے. ڈاکٹر صاحبہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسے کہ اسلام میں خواتین کو بہت عزت اور مرتبہ عطا کیا ہے، تو اس عزت کو اور اس مرتبے کو کیسے بیان کیا جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سائرہ، آپ نے مجھے بہت اہم موضوع پر بات کرنے کا موقع دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے عورت کو بہت بلند مقام عطا فرمایا. علامہ اقبال نے بھی بہت خوب کہا کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، گھر بھی عورت سے، خاندان بھی عورت سے، معاشرہ بھی عورت سے. اور اللہ تعالیٰ نے عورت کو اتنا مقام عطا فرمایا کہ اگر ہم سورہ نساء کی پہلی آیت سے شروع کریں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، کہ
सबसे पहली बात ये बता दी कि तुम्हें एक ही जान से पैदा किया, और साथ ये भी बता दिया कि तुम ही से फिर आगे वखलक़ मिन्हा ज़ौजहा, और फिर ये भी फरमा दिया कि वबस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरा, और मतलब ये भी आगे बता दिया कि अगली नस्ल भी आगे इसी तरह से बड़ी और फली और फूली। फिर आगे चल के जब बात आती है विरासत की तो फिर बता दिया कि वलिर्रिजाल नसीबों में मक्तसबु, इसी तरह और मर्दों का जैसे हिस्सा है ऐसे ही औरतों का भी हिस्सा है। और साथ फिर ये भी मतलब ख़ास तौर पर अगर हम उस वक्त पे जाएं कि जब औरत को अरबों में जीने का हक भी नहीं था, मुआशरे में सबसे गई गुजरी जो सूरत हाल थी वो औरत की थी। अच्छा, अरब क्या, हम अरबों से पहले जाएं, अफलातून को देखें, अरस्तू को देखें, सुकरात को पढ़ें, किसी जगह किसी ने कहा औरत बुराई का सरचश्मा है, किसी ने कहा औरत को काबू रखने के लिए हाथ में कूड़ा रखो, और किसी ने कहा कि औरत की हैसियत ही कोई नहीं, यानी मतलब बिल्कुल किसी मुआशरत में औरत की हैसियत नहीं है। लेकिन दीन इस्लाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से बात अगर शुरू करें तो अल्लाह ताला ने तो वहीं से अम्मा हव्वा को इतनी फजीलत जो है वो अता फरमाई। फिर उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा कुरान पाक ने जो बयान किया, तो सबसे पहला जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा को अल्लाह ने इल्हाम किया कि इसको कैसे बचाओ फिरौन के जुल्म से, कैसे इसकी ज़िंदगी को बचाओ। उसको इल्हाम किया कि इस तरह से इसको संदूक में बंद करो और इस तरह से इसे पानी पे डाल दो। और वालदा ने किस पे एतबार किया, भाई पे नहीं बल्कि बहन को भेजा के साथ चलो। आगे पकड़ा किसने, हज़रत आसिया ने, वो भी औरत। अच्छा, पूरी ज़िंदगी आगे गुजरी। फिर जब कत्ल हो गया और आगे चल के हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी हैं जिन्होंने जाके अपने वालिद से कहा कि एक मतलब मर्द ऐसा होना चाहिए मुलाज़म जो कवि भी हो और अमीन भी हो, यानी एक औरत ने ही आपकी सिफारिश की आपको रखने की। इसी तरह से देखें आगे फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में देखें कितना मकाम आपने औरत को दिया। अपनी रज़ाई वालदा हज़रत हलीमा सादिया के लिए अपनी चादर बिछा देते थे। और पहली वही नाज़िल हुई तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास आते हैं और आके बयान करते हैं और कहते हैं कि मुझे उड़ा दो, और अपनी मुश्किल सामने रखते हैं। और फिर पूरी ज़िंदगी देखें हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का साथ, फिर हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का, इसी तरह बाकी अज़वाज मुतहरात को आपने कितनी अहमियत दी। आपने उनके साथ दौड़ तक की, रोज़ाना आप अपनी अज़वाज मुतहरात से मिलने के लिए जाते थे। अपनी साहबजादियों को कितना आपने प्रोटोकॉल दिया कि ख़ुद उठ के खड़े होके आगे मिलते थे और अपनी चादर मुबारक तक बिछा देते थे। यानी अल्लाह ने इतना मकाम दिया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मकाम दिया। आखिरी खुतबा हिज्जतुल विदा आपने क्या फरमाया कि आपने फरमाया कि दो कमज़ोरों के बारे में तुम्हें नसीहत करता हूँ, एक औरत और एक ग़ुलाम, कि इनका हक जो है वो ख्याल रखो। और फिर औरत के साथ जो मामला देखें कुरान के अंदर, पैगाम निकाह, तलाक, खुला, इद्दत, हर हक महर, हर मामले के अंदर अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया कि अल्लाह का तकवा अख्तियार करो। यानी मामलात में औरत के साथ मामले की बात आई तो खौफ खुदा की बात आई कि औरत के साथ मामला करते हुए खौफ खुदा रखो और तकवा का ख्याल रखो, तकवा के साथ चलो ताकि औरत के साथ कोई जुल्म ना हो। यानी इतना दीन इस्लाम ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि ख़ातमुन नबीन हैं, और ये दीन हमेशा के लिए है, औरत को इतना बुलंद मकाम दिया कि आपने फरमाया कि पहला हक तेरी माँ का, फिर तेरी माँ का, फिर तेरे बाप का। यानी ये मतलब वो ऐसी बात है कि सच्ची बात है, गौर करें तो हैरान हो जाता है इंसान कि वो औरत जिसे जीने का हक नहीं था उसे मलका बना दिया, उसके पांव तले जन्नत बता दिया, उसे इज्जत करार दे दिया। और फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने दो बेटियों की अच्छी तरबियत की, अच्छी तालीम दी, वो जन्नत में मेरे साथ ऐसे होगा। मतलब वो भी
जन्नत में साथ। अच्छा, एक और हदीस मुबारक बड़ी खूबसूरत है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तो सबने नाम सुना है, सभी वाकिफ़ हैं उनसे। जी। उनकी वालदा बेवा बहुत जवानी में हो गई थी, तो निकाह करने की पैगाम निकाह मिला तो उन्होंने कहा नहीं, मैं उस वक्त तक निकाह नहीं करूँगी जब तक मेरा ये शहज़ादा मजलिस में बैठने के काबिल ना हो जाए। बोलने लगे, बात करने लगे, बैठने उठने के काबिल, गोया कि मैं इसकी तरबियत, तालीम व तरबियत मुकम्मल कर लूँ। और फिर उसके बाद जब हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जवान हो गए तो फिर आपको पैगाम निकाह आया, तो आपने निकाह किया। और निकाह भी कैसे किया कि हक महर क्या था उसका, इस दीन इस्लाम, हक महर इस्लाम, और कोई उससे मुतालबा नहीं था। लेकिन फिर शान देखिए कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिराज शरीफ पे तशरीफ़ लेके जाते हैं तो वहाँ कदमों की आहट सुनाई देती है। पूछते हैं किसकी आहट है, तो बताया जाता है रुमैसा, उनका नाम लक़ब रुमैसा के उस पे था। जी नाज़रीन, हमने देखा कि डॉक्टर हुमैरा साहिबा ने बहुत अच्छे और बेहतरीन अंदाज़ के साथ हमें ये बताया कि इस्लाम ने औरत को कितनी इज़्ज़त और कितने मर्तबे अदा किए हैं। हमारी नेक्स्ट गेस्ट हैं समीना सईद साहिबा, जो कि फ़ीमेल इस्लामिक स्कॉलर हैं। अच्छा समीना साहिबा, जैसे कि डॉक्टर हुमैरा तारिक साहिबा ने हमें बेहतरीन तरीके से बताया है कि अल्लाह सुब्हाना ताला ख़वातीन पर किस कदर मेहरबान है, तो ऐसे वो कौन से अमाल हैं कि जिसकी वजह से औरत जन्नत के हर दरवाज़े से बुलाई जाएगी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औरत का मकाम और मर्तबा जो दीन इस्लाम ने मुतय्यन किया है, उसके साथ साथ अल्लाह सुब्हाना ताला ने उसे जो बहसियत औरत के हकूक़ भी दिए हैं, और जहाँ पर मर्दों को अल्लाह ताला ने बहुत सारे हकूक़ दिए हैं, वहाँ पे ख़वातीन को भी दिए हैं। लेकिन हदीस के हवाले से हमें ये पता चलता है कि वो औरत जो कि 5 वक्त की नमाज़ अदा करती है, वो ख़ातून जो कि रमज़ान के रोज़े रखती है, और वो ख़ातून जो कि अपनी शर्मगाह की हिफाजत करती है, तो अल्लाह ताला ने उसके लिए ये किया है कि वो जन्नत के जिस दरवाज़े से चाहेगी वो चली जाएगी, जन्नत में दाखिल हो जाएगी। और एक वो औरत कि जब वो दुनिया से जाए और उसका शोहर उससे राज़ी हो। और पहली हदीस के में भी एक काम ये है कि अपने शोहर की ताबेदारी करे, यानी कि ये वो काम है कि अगर एक ख़ातून ये सारे काम करती है तो उसके लिए अल्लाह ताला के तरफ से और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि वो जन्नत के जिस दरवाज़े से चाहे वो 8 दरवाज़ों में से जिससे चाहेगी वो चली जाएगी। और ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए इसमें बड़ी ये अहम बात है कि वो ख़ातून जिसका शोहर उससे राज़ी हो, जब वो दुनिया से जा रही हो तो उसका शोहर उससे राज़ी हो, तो उसके लिए भी ये है कि वो उसका शोहर ये गवाही दे दे कि मैं अपनी बीवी से राज़ी हूँ, वो जन्नत में दाखिल हो जाएगी। तो इस लिहाज से ख़वातीन के लिए जो ये वाली बात है वो हमारे लिए एक रास्ता भी मुतय्यन करती है कि हम दुनिया में अपनी ज़िंदगी को किस तरह गुजार सकते हैं और किस तरह हम ये सारे काम करके जन्नत के हकदार बन सकते हैं। तो ये थोड़ा सा मुश्किल तो होता है, लेकिन अगर हम समझें कि हमारे लिए अल्लाह सुब्हाना ताला ने जो मकाम और मर्तबा दुनिया में भी हमें दिया है, और ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर हम अमल करके तो जन्नत में भी अपने मकाम को मुतय्यन कर सकती हैं। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। जी नाज़रीन, जैसे कि हमारे टॉपिक के मुताबिक समीना सईद साहिबा गुफ्तगू कर रही थी, और बड़ा ही बेहतरीन इन्होंने हमें समझाया है कि अल्लाह सुब्हाना ताला औरतों के लिए कितनी आसान सी टर्म्स एंड कंडीशंस रखता है कि एक इज़्ज़तदार औरत वैसे भी ऐसे ही ज़िंदगी जीना पसंद करेगी। तो नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ जाता है छोटी सी ब्रेक का, और ब्रेक के बाद मिलते हैं। ये महीना आलीशान है, ये रहमतों का जहां है, खुशियों का समा समेट लो बरकात रमज़ान, बरकात रमज़ान है, खुशियों का समा समेट लो बरकात रमज़ान, बरकात रमज़ान।
ویلکم بیک ناظرین آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بڑا ہی اسپیشل، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورت کو اسلام میں کتنے مرتبے عطا کیے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحبہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورت کو بطور ماں، بیوی، بیٹی اور بہن کس طرح اسلام کی نظر میں محترم ٹھہرایا ہے؟ اچھا، جیسے قرآن پاک میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، کہ معاملہ جو ہمارے ہاں ہم ہندوانہ تہذیب ظاہر ہے کہ بہت عرصہ ہم ہندوؤں کے ساتھ رہے، اور ہندوازم میں عورت کا تصور تو بہت ہی کمزور ہے، بہت ہی نچلے درجے پہ ہے، تو لہٰذا ہمارے ہاں بھی عام طور پر جہالت کی بنیاد پہ یہ کہا جاتا ہے کہ عورت تو مرد کے پاؤں کی جوتی کی طرح ہے، جب چاہے بدل دے، اور عورت کا مقام جو ہے وہ کم ہے۔ یہ ایک بڑا تصور پایا جاتا ہے، بلکہ ہمارے ہاں دیہاتی معاشرے میں تو یہاں تک کہ اگر جنت سے ہمیں نکالا گیا تو نعوذ باللہ اماں حوا کی وجہ سے نکالا گیا، یہ سارے کنسیپٹس بھی موجود ہیں، جبکہ قرآن پاک واضح طور پر یہ بات ارشاد فرما دی کہ ایک درجہ اللہ نے مرد کا زیادہ رکھا، اس لیے کہ وہ قوام ہے کہ وہ ضروریات کو پوری کرتا ہے۔ بالکل۔ اچھا، اب اس میں دو تین جو باتیں ہیں وہ بہت اہمیت کی حامل ہیں۔ جیسے ایک ہمارا کچھ مغربی تہذیب سے متاثر طبقہ یہ بات کرتا ہے کہ عورت کی وراثت آدھی ہے، مرد کی وراثت ڈبل ہے، حالانکہ اس میں سوچنے والی بات یہ ہے کہ عورت کی جتنی وراثت ہے وہ ساری اسی کی ہے، یعنی وہ گھر پہ خرچ کرنا اس کے اوپر لازم نہیں ہے، وہ چاہے ساری صدقہ کر دے، وہ چاہے ساری اپنی ذات پہ خرچ کر لے، چاہے ساری جمع رکھے، چاہے ساری کی ساری اپنی وراثت پلٹا کے اپنے بہن بھائی والدین کو دے دے، لیکن مرد کو جو ملتا ہے اس کے اوپر لازم ہے کہ اپنے بیوی کا، بچوں کا استطاعت کے مطابق خرچہ پورا کرے گا، اخراجات اٹھائے گا، نان و نفقہ پورا کرے گا۔ تو گویا کہ عورت کو جتنی بھی ملی ہے وہ اس کی مالک ہے، لیکن مرد کو جو ملی ہے وہ خرچ کرنے کے لیے ملی ہے، لہٰذا یہ بہت بڑا آنر ہے جو دیا گیا ہے۔ اچھا، ویسے تو یہ وراثت کا جو مطلب ایک پورا موضوع ہے، اس میں بڑا دلچسپ ہے کہ جب اس کو ایک میتھمیٹک کے طور پر جب کیلکولیٹ کرتے ہیں نا، تو وہ ظاہر ہے کہ ماں کو ملی، پھر ماں ہونے کی حیثیت سے ملی، پھر بیوی ہونے کی حیثیت سے ملی، پھر جو ہے وہ بیٹی ہونے کی حیثیت سے ملی، ایک جگہ پہ جا کے بہن ہونے کی حیثیت سے بھی ملی، تو ویسے کیلکولیٹ کریں تو کوئی فرق نہیں رہتا، وہ بہت حد تک برابری پہ پہنچ جاتی ہے، اور بعض دفعہ عورت مرد سے زیادہ بھی لے جاتی ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور بڑی خوبصورت بات جو شریعت کی ہے کہ اگر جو دیت ہے نا، جیسے اگر مرد مطلب قتل ہوتا ہے تو اس کی دیت ڈبل ہے اور عورت کی دیت جو ہے وہ آدھی ہے، اس پہ بھی بڑا وہ بحث ہوتی ہے کہ جی عورت گویا کہ عورت کی ویلیو کم تھی کہ عورت کی دیت کم ہے، تو اس پہ سوچنے والی بات بڑی زبردست ہے کہ مرد قتل ہوگا تو جو دیت ملے گی اس کی بیوی کے پاس آئے گی نا، تو فائدہ کس کو ہوا؟ بیوی کو، اور بیوی قتل ہوئی تو دیت کس کو ملے گی؟ شوہر کو، تو شوہر کا تو نقصان ہوا کہ اس کو آدھی ملی، تو یہاں بھی شریعت نے فائدہ تو عورت ہی کو دیا ہے۔ اور پھر دیکھیں اس عورت کو جس کو جینے کا حق نہیں تھا اسے ملکیت کا حق دیا کہ وہ اپنا کما بھی سکتی ہے۔ اچھا، یہ بھی ایک تصور پایا جاتا ہے کہ شاید کمانا جو ہے وہ شریعت میں، حالانکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کاروبار کرتی تھیں، اور بعد میں بھی ان کا کاروبار برقرار رہا جب تک انہوں نے چاہا، جب انہوں نے چاہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کر دیا، یہ ان کی محبت تھی کہ انہوں نے پورا مال ڈھیر کر دیا کہ آپ جو چاہیں کریں، لیکن یہ کہ بہرحال اختیار عورت کا موجود ہے، وہ کسی بھی شکل میں کاروبار کرنا چاہے تو کاروبار کر سکتی ہے، وہ نوکری کرنا چاہے تو نوکری کر سکتی ہے۔ بلکہ اس پر میں نے ایک آرٹیکل، ریسرچ آرٹیکل لکھا تھا جو کوئی 4-5 سال پہلے معارف جرنل میں کراچی اس میں چھپا تھا، سیاست حاضرہ میں عورت کا کردار۔ اس پر میں نے برصغیر کے جتنے اسکالرز، علماء، ان کی رائے بھی،
हमारे मिस्र के उलमा, अरब उलमा, सबकी राय जो है वो उसके अंदर ज़ाहिर है कि लिखी। जो कंक्लूड हुआ वो ये कि जमहूर उलमा यानी तकरीबन मतलब बहुत हर मकतबे फ़िक्र के आलम दीन ने औरत को सिर्फ एक मेन पोस्ट जो वज़ारत उज़्मा की है या सदर की है तो उस पर तो मना किया कि ज़ाहिर है कि वो औरत, हदीस है कि फ़ला नहीं पा सकती कि जिसकी सरबराही, वो कौम फ़ला नहीं पा सकती जिसकी सरबराही औरत के हाथ में हो, तो वो तो इस लिहाज से। लेकिन बाकी 3 शराइत के साथ औरत हर जगह पे उसको अख्तियार दिया शरीयत ने। नंबर 1 वो जो हदूदो क़यूद शरीयत ने उसके लिए रखी हैं वो उनका ख्याल रखेगी जी, कि वो इख्तलात मर्द ज़न का मामला, अपने हिजाब का मामला, अपनी हिया का मामला। और दूसरी बात ये कि जो शौहर की ज़ाहिर है कि अभी आपके सामने आपने ख़ुद ये सवाल रखा और जवाब भी आया कि वो औरत जन्नती है जिसका शौहर उससे राज़ी है। यानी शौहर की इजाज़त और शौहर की रज़ामंदी उसके बग़ैर जो है वो उसका घर से निकलना या उसका कारोबार करना या इस तरह की जो भी मामलात हैं, शौहर की रज़ामंदी औरत के लिए बहुत ज़रूरी है। शरीयत ने उसको पाबंद किया है जी। और तीसरी बात ये कि तरबियत औलाद ये उसकी ज़िम्मेदारी है। तो 3 ज़िम्मेदारियाँ, एक तो जो अल्लाह ने उसके ऊपर डाली हदूदो क़यूद उसका ख्याल रखेगी, दूसरा जो शौहर की ज़िम्मेदारी और शौहर की अताअत उसमें फ़र्क नहीं आएगा, और तीसरी बात ये कि तरबियत औलाद में कमी नहीं होगी। तो उसके बाद वो जो भी चाहे अपनी कर सकती है, जिस भी तरह का काम मतलब वो करना चाहे, लेकिन इन हदूदो क़यूद के साथ। तो एक तो बात ये इस लिहाज से इसको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब से ये आज़ादी निस्वा की तहरीकें उठी हैं तो इस्लाम के ऊपर सबसे बड़ा ये प्रोपेगंडा है कि इस्लाम औरत को रोकता है, इस्लाम जो है वो मतलब औरत की आज़ादी सल्ब करता है। हालांकि गौर किया जाए तो विमेन एम्पावरमेंट जितनी दीन इस्लाम ने औरत को दी है किसी जगह मौजूद नहीं। यानी इससे देखें कि ग़ज़वा उहद को उम्मे अमारा का दिन कहा गया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं दाएं देखता था तो उम्मे अमारा, मैं बाएं देखता था उम्मे अमारा, आगे देखता था। जाहिर है कि ये मतलब मकाम दिया गया तो तभी हज़रत उम्मे अमारा बाकायदा मतलब जंग में शरीक हुई और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा उन्होंने किया। अच्छा, इसी तरह एक बड़ा ख़ूबसूरत वाक़या है जंग कादसिया का कि जो हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सिपा सालार थे, तो मुजाहिदीन में से अबू सहाबी रसूल थे अबू महजन सकफ़ी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जिन्होंने रास्ते में इंसानी कमज़ोरी के तहत शराब पी ली और वो उन्हें जकड़ दिया गया, मतलब बांध दिया गया ना। तो उस पे जब जंग बहुत ज़ोरों पे थी और मतलब जंग का ऐसा मतलब था कि लग रहा था कहीं मुसलमानों को नुकसान पहुंचेगा, तो उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की अहलिया से कहा कि मुझे छोड़ दो, मैं वादा करता हूँ अगर मैं बच के आ गया तो दोबारा ये पहन लूँगा बेड़ियाँ। तो सोचिए विमेन एम्पावरमेंट, सिपा सालार की बीवी बग़ैर सिपा सालार को पूछे उसे छोड़ देती और वो जाके मैदान जंग में इस तरह से मतलब लड़ते हैं कि जंग का पांसा पलट जाता है और वापस आकर बेड़ियाँ फिर पहन लेते हैं। तो हज़रत साद बिन अबी वक़ास ज़िक्र करते हैं कि आज तो एक ऐसा जवान मर्द था कि जिसने जंग का पांसा पलट दिया। वो भाग दौड़ में और अपने वार करने में बिल्कुल अबू महजन सकफ़ी जैसा लगता था। तो उनकी अहलिया बताती हैं कि मैंने इसे छोड़ा था। अल्लाहु अकबर। और उस पे उनकी सरजश नहीं करते वो, बल्कि बीमार थे, लाठी पकड़ के जाते हैं और जाकर अपनी तलवार सलाम करते हैं और अपनी तलवार पेश करते हैं और उसकी बेड़ियां उतार देते हैं। इस तरह के इतने वाक़यात दीन इस्लाम के अंदर अगर हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका को पढ़ें, सहाबा कराम की सीरत मुबारका को पढ़ें, एक अहम वाक़या एक और सुनाना चाहूँगी। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जलाली तबीयत सबको अंदाज़ा है, लेकिन और ये भी हमें पता है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को औरतों का बहुत निकलना, मस्जिद तक में जाना दिन के औकात में पसंद नहीं था। बहरहाल उन्हें
تو حضرت نائلہ جو ان کی اہلیہ تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے پوچھا گیا کہ امیر المومنین کو تو یہ پسند نہیں ہے کہ آپ مطلب جائیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، تو انہوں نے آگے جواب دیا کہ میرے اللہ نے مجھے اجازت دی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، جب تک عمر مجھے روکے گا نہیں تب تک میں نہیں رکوں گی۔ یعنی کتنی بڑی، مطلب ظاہر ہے یہ ایک ویمن امپاورمنٹ کی بہت بڑی مثال ہے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مطلب آپ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھیں، اپنی باندی آزاد کر دی بغیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے۔ جب آپ کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا بہتر تھا کہ تم اپنے ننھیال کو دے دیتی، وہ زیادہ حقدار تھے، حق رکھتے تھے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں فرمایا۔ آج بھی بڑے سے بڑا مطلب آزاد معاشرہ ہو، بڑے سے بڑے پڑھا لکھا طبقہ ہو، کوئی عورت اپنا 1 تولے کا زیور بھی، اپنی بالیاں بھی اتار کے اپنی مرضی سے صدقہ نہیں کر سکتی بغیر شوہر کی اجازت کے۔ اگر کرے گی تو اسے اس کا حساب دینا پڑے گا۔ تو آج بھی ہمارا معاشرہ اتنی ترقی کے باوجود بھی جو ویمن امپاورمنٹ اسلام نے عورت کو دی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، وہ آج بھی نہیں دیتا۔ تو اگر اسلام پر عمل ہو تو حقیقت میں عورت گھر میں ملکہ ہوگی، ماں کی حیثیت سے، بیوی کی حیثیت سے، بیٹی کی حیثیت سے اور بہن کی حیثیت سے۔ ناظرین، آپ نے سنا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورتوں کو کتنے مقام اور کتنے مرتبے دیے ہیں، لیکن اسلاموفوبز اپنے پروپیگنڈے میں بھی بہت زیادہ مصروف ہے کہ خواتین کو وہ نیگیٹیوٹی دیتا ہے، ایسی اپروچ اس کی کر رہا ہے کہ جیسے اسلام نے اس کو سب سے زیادہ دبا کے رکھا ہوا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحبہ نے بہت زبردست طریقے سے ہمیں بتایا کہ اسلام میں عورت کی کیا ویلیو اور کتنی عزت ہے۔ اچھا سمینہ صاحبہ، ایسی کیا وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حدیث کے اندر جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز جس کی وجہ سے عورت جنت کے 8 دروازوں میں سے بلائی جائے گی، اس میں شوہر کا کیوں زیادہ ذکر کیا گیا ہے کہ وہ شوہر کی اطاعت کرے گی تو جنت کو حاصل کر پائے گی؟ بلکہ ایک جگہ تو حدیث میں ہم نے یہ بھی پڑھا کہ اگر اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو رسول اللہ فرماتے ہیں میں عورت کو اجازت دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرتی۔ تو ایسی کیا وجوہات ہیں کہ شوہر کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے؟ جی، یہ بہت ہی اس حوالے سے اہم سوال ہے جو آپ کر رہی ہیں، اور خواتین اسلام جو ہیں وہ، اور خاص طور پر مسلم خواتین جو ہیں، ان کو اس حدیث کے حوالے سے جو خاص طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات کہی، اور قرآن پاک میں بھی اللہ نے مردوں کے لیے یہ آیت نازل کی الرجال قوامون، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قوام بنایا، اور قوام کے مطلب یہ ہوتے ہیں کہ انتظام کرنے والا، جو کہ پورے خاندان کے لیے انتظام کرتا ہے، ان کے کھانے پینے کا، ان کی رہائش کا، ان کی ضروریات زندگی کا بندوبست کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کا جو دین ہے نا، وہ اس لحاظ سے ایک بڑا ہی خوبصورت دین ہے کہ وہ اگر عورت ہے تو اس کا مقام اور مرتبہ متعین کرتا ہے کہ عورت کو کے بارے میں جب مرد اس سے نکاح کرتا ہے تو اس کو یہ حکم دیتا ہے کہ تم اس کے مہر جو ہے وہ خوش دلی سے ادا کرو، اور دوسری طرف عورت کو یہ پیغام دیتا ہے کہ یہ مرد تمہارا قوام ہے، اور اگر تم اس کی تابع داری کرو گی تو تمہارا گھر اور تمہارے گھر کے اندر جو نظام ہے وہ بہترین رہے گا۔ تو اس لحاظ سے عورتوں کی تربیت جو ہے وہ اس لحاظ سے ہو رہی ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ جب اپنے باپ کے گھر میں ہوتی ہیں تو ان کی ایک اور حیثیت ہوتی ہے، لیکن جب وہ اپنے باپ کے گھر سے اپنی شوہر کے گھر میں جاتی ہیں تو ان کی اہمیت ایک اور طرح سے ہوتی ہے۔ لیکن وہاں پر جہاں پر مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ عورت کو کے ساتھ نرم سلوک کرے، اس سے اچھا برتاؤ کرے، تو وہاں پر عورت کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے قوام اور اپنے شوہر کی تابع داری کرے۔ اور حدیث میں یہ بات بھی جس حدیث کا پہلے بھی میں نے ذکر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت جب دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے، اللہ کے پاس پہنچ جاتی ہے، اور اگر اس کا شوہر اس سے راضی ہوتا ہے تو وہ جنت کی حقدار بن جاتی ہے نا۔
تو یہ اس وجہ سے بھی یہ والی بات بہت ضروری ہے کہ اس میں خواتین کو یہ کیوں کہا گیا ہے کہ وہ اپنے شوہر کی تابع داری کریں، کیونکہ مرد اور عورت جو ہیں وہ دونوں ایک خاندان کو لے کر چلتے ہیں. اور جب ڈاکٹر حمیرہ طارق صاحبہ بھی آج کے دور کی بات کر رہی تھی، تو آج کے دور میں ان کو ایک دوسرے کا ہمدرد اور معاون اور مددگار، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ ایک دوسرے کے لباس ہیں، ایک دوسرے کے لیے وہ جو خاندان کو لے کر چلتے ہیں تو ایک دوسرے کے لیے تعاون کرتے ہیں، ایک دوسرے کی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں. اور عورت مرد کی پیچھے اس کی جو سورہ نساء میں کہا کہ حافظات قانتات فصالحات والی جو آیت ہے، اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ اس کے پیچھے اس کے خاندان، اس کے گھر، اس کے بچوں کی حفاظت کرتی ہے، بچوں کی تربیت اس کے ذمہ ہے، اور گھر کے پورے معاملات وہ دیکھتی ہے. تو یہ اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے کہ جب وہ ایک دوسرے کے معاون مددگار ہوں. لیکن اس دور میں جب تحریک نسواں اٹھی تو ان دونوں کو ایک دوسرے کا مد مقابل بنا دیا گیا. تو اس لیے بھی یہ ضروری ہے کہ آج کے اس دور کے اندر ہم قرآن پاک کا جو مفہوم ہے یا قرآن جو عورت سے مطالبہ کرتا ہے وہ یہی کرتا ہے کہ عورت کا اپنا مقام اور مرتبہ تو ہے جو اسلام نے اس کو بیوی کی حیثیت سے بھی دیا، ماں کی حیثیت سے بھی دیا، بیٹی کی حیثیت سے بھی دیا، بہن کی حیثیت سے بھی دیا نا. بیوی کی حیثیت سے جو اس کا مقام اور مرتبہ ہے، اور ماں کی حیثیت سے جو بھی ڈاکٹر صاحبہ بھی بتا رہی تھی، اور بہنوں کی حیثیت سے بھی کہ ان کے لیے صدقہ اور خیرات اور جہاد کا تم اجر حاصل کرو، اور بیٹی کی تربیت کر کے تم جنت کے مستحق بن جاؤ. تو وہاں پر خواتین کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے شوہروں کی تابع داری کریں، اور شوہروں کی یعنی کہ گھر کے اندر سکون اسی وقت ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو کتنی پیاری نصیحت کی کہ جب تمہارا شوہر تمہاری طرف دیکھے تو اس کا دل خوش ہو جائے. تو یہ اور یعنی کہ یہ گھر کے سکون کے لیے کتنی پیاری بات ہے نا. اور آج گھروں کے اندر ہی سکون نہیں ہے، گھروں کے اندر ہی وہ اطمینان نہیں ہے. گھروں کے اندر جو مسائل ہیں، طلاق اور خلا کا ریشو بڑھتا جا رہا ہے، تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم عورت اپنے حق کو تو پہچانتی ہے لیکن اپنا فرض پورا نہیں کرتی. اور اگر اسی طرح ہم مرد کی طرف دیکھیں تو مرد کو بھی اپنے حقوق کا پتہ ہے، اس کو اپنے فرائض کا. تو یہ دین اسلام جو ہے نا، یہ حقوق و فرائض کا ایک متوازن سا نظام پیش کرتا ہے، جس میں عورت کو بھی نصیحت کرتا ہے کہ تم نے اپنے شوہر اور اپنے گھر کی کیسے دیکھ بھال کرنی ہے، اور مرد کو بھی وہ بتاتا ہے کہ تمہاری کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ تم کس طرح ایک عورت کے ساتھ معاملہ کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی، حدیث ہے، اس کا مفہوم ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے. اور کہا کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہوں. تو ان کی تعلیمات اور ان کی سیرت، اور وہ اس کے اوپر صرف وہ پڑھنے کے لیے یا سننے کے لیے نہیں ہے، وہ عمل کے لیے ہیں. اچھا، یہاں میں ایک حدیث سنانا چاہوں گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت جنتی ہے جب اس کا جھگڑا ہو جائے شوہر کے ساتھ تو اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہے کہ اللہ کے بندے، میرا تیرے بغیر گزارا نہیں. بہت خوبصورت جملے ہیں اور بہت خوبصورت وہ. جی بالکل. اور اصل میں مین بات یہی ہے کہ اگر میاں بیوی کا اتفاق رہتا ہے تو تب اولاد کی تربیت ٹھیک ہوگی، اولاد کی تربیت ٹھیک ہوگی تو معاشرہ ٹھیک ہوگا، اور معاشرہ ٹھیک ہوگا تو معاشرہ خوشحال ہوگا. اور ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ جو مطلب مجرم جو جیلوں میں ہوتے ہیں، سب سے زیادہ تناسب کرائمز کا، یعنی جو مجرم جیلوں کے اندر موجود ہیں، وہ نوجوان ہیں کہ جو بروکن فیملیز سے تعلق رکھتے ہیں. یا تو بروکن فیملیز ہیں یا میاں بیوی کا بہت جھگڑا رہتا ہے. اور دوسرے نمبر پر وہ نوجوان ہیں زیادہ مطلب جرائم پیشہ جو جیلوں کے اندر ہیں، جن کے مطلب چچا، تایا، ماموں، کوئی بھی والد، کوئی بھی جو مرد رشتہ دار ہے وہ مجرم ہے. یعنی وہ اس سے سبق لیتے ہیں اور اس پہ جینس پہ اس کے طریقے پہ چلتے ہیں. تو لہٰذا اگر گھر، اور پھر ایک اور میں نے ایک مطلب آرٹیکل لکھا تھا کہ جو ہمارے بہت بڑے بڑے مشاہیر گزرے ہیں دین اسلام کے لحاظ سے، تو ان سب کی کچھ میں نے مطلب ریسرچ میں کچھ بڑے بڑے ناموں کو دیکھا. تو
ज़्यादा जो हाईली अचीवर थे ये हमारे मतलब जितने जैसे मतलब बड़े बड़े जितने हम नाम ले लें, अल्लामा इब्ने रुश्द से शुरू करें, इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, बल्कि उससे पहले ज़ाहिर है कि वो तो एक मिसाल है, हज़रत इमाम हसन, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हवाले से। अच्छा, वहाँ से अल्लामा इकबाल, फिर मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह, मुफ्ती शफ़ी मोहम्मद साहब, मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह, इन सब के पीछे एक मज़बूत ख़ानदानी निज़ाम था, मज़बूत ख़ानदानी निज़ाम। हत्ता कि ये नहीं मतलब, अच्छा ये भी आप देखें, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह मियाँ तो ज़ाहिर है कि तन्हा औरत ने पाला, हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह अकेली वालदा ने तरबियत की, लेकिन वालदा की तरबियत का ये नतीजा निकला कि रहती दुनिया तक उनका नाम कायम है। ख़ानदान का जुड़े होना बहुत अहम, और औरत का अपनी असल पर खड़े होना, किसी भी मुआशरे की तरक्की, खुशहाली, उसकी बका की ज़ामन अगर ये कहा जाए औरत है तो गलत नहीं है, क्योंकि असल में होम मेकर भी औरत है और ख़ानदान बनाने वाली भी औरत है, नस्लों की मेमार भी औरत है। बिल्कुल इसी तरह। जी नाज़रीन, डॉक्टर साहबा ने बड़ा ही बेहतरीन पैगाम दिया है आज की औरत को कि हस्बैंड और वाइफ के अल्लाह सुब्हाना ताला ने जो राइट्स एक दूसरे के लिए बना दिए हैं, उसी की वजह से ही तो माशरा मजबूती के साथ खड़ा होता है अगर दोनों एक दूसरे के हकूक़ का ख्याल करें। तो इसी वजह से इस्लाम बार बार ज़ोर देता है कि दोनों ही एक दूसरे के हकूक़ को पूरे करेंगे, यानी इक्वलिटी पर ज़ोर दिया गया है। ना औरतों को ज़्यादा इस चीज़ का पाबंद किया गया है और ना ही मर्दों को, बल्कि बराबरी के साथ एक माशरे की बेहतरीन तश्कील के लिए अल्लाह सुब्हाना ताला ने औरत और मर्द दोनों की अलग-अलग ड्यूटीज़ जो हैं वो लगा दी हैं। जी नाज़रीन, यहाँ पर ब्रेक का वक्त है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ये महीना आलीशान है, ये रहमतों का जहां है, खुशियों का समा समेट लो बना बरकात रमज़ान, बरकात रमज़ान, बरकात रमज़ान। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं बरकात रमज़ान लाइव ट्रांसमिशन और हमारा ज़बरदस्त सा मौजू है ख़वातीन जिनके लिए जन्नत के सारे दरवाज़े खोल दिए जाएंगे। जी डॉक्टर हुमैरा साहिबा, एक बड़ी रैशनल चीज़ है, मैं मोस्टली ये सोचती होती हूँ कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने जब रमज़ान करीम के अंदर रोज़ों का हुक्म दिया तो इसमें ख़वातीन को बड़ी रुख़्सतें दी हैं। इसमें क्या मसलहत हो सकती है कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने ख़वातीन पर बर्डन नहीं डाला? असल में बात वही है कि अल्लाह ताला का जो मामला अल्लाह और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, असल में हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जितना एहसान औरत के ऊपर है उसको कैसे फरामोश कर सकते हैं। जी तो इसलिए बात दोनों है उस पर। तो बड़ा शफ़क़त और रहमत का मामला है कि मतलब ज़ाहिर है कि अगर वो प्रेगनेंसी में है तो उसको इजाज़त दी गई है कि वो मतलब बाकी दिनों में रोज़े पूरे कर ले, तब ना रखे। दूध पिला रही है तो उस हालत में भी उसको रुख़्सत दी गई है कि वो रोज़े नहीं रखेगी, बल्कि बाद में जब वो दूध पिलाने से फ़ारिग हो जाए तो उस वक्त में उन्हें पूरे कर ले। इसी तरह जब वो नापाकी की हालत में है, हालत हैज़ में है, तो उसको भी कुरान ने तकलीफ़ कहा ना, कि गोया कि उसकी इसको तकलीफ़ माना, सबसे बड़ी बात तो ये है। जी। और मतलब हमल की हालत को भी कुरान ने तकलीफ़ माना, ये बहुत बड़ी बात है कि एडमिट किया कि ये एक तकलीफ़ का पीरियड है। और उस तकलीफ़ के पीरियड में उस पर रोज़े जो हैं वो ये कहा गया कि इन दिनों में छोड़ दो, और जब हालत सही हालत में हो, सेहत की हालत में हो, तो उस वक्त वो रख लो। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा सा इजाफ़ा करना चाहूँगी, ख़ास तौर पर जो मतलब ख़वातीन प्रेगनेंसी की वजह से या फीडिंग की वजह से जो है वो ना मतलब रोज़े उन दिनों में रख पाएँ, तो उलमाए कराम बहरहाल इस पे ज़्यादा फजीलत ये देते हैं कि अगर वो उन दिनों में फ़िदिया दे दे। ये लंबा पीरियड है क्योंकि प्रेगनेंसी का भी ज़ाहिर है पूरा रमज़ान गुजर जाएगा और फीडिंग का भी, तो इसलिए बेहतर है कि वो, लेकिन लाजम नहीं है, बेहतर है कि वो फ़िदिया दे दे। बिल्कुल ज़बरदस्त हो गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि रमज़ान करीम में वैसे भी सदका खैरात की बड़ी
اہمیت بتائی گئی ہے کہ خواتین احتیاطی طور پر بھی اور صدقے کی غرض سے بھی فدیہ دے دے تو یہ بہترین آپشن ہے. اچھا سمینہ صاحبہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کہ یہ عبادت رمضان الکریم میں ہمارے لیے مخصوص کر دی ہے، اس کے حوالے سے آگاہ فرمائیے گا کہ اس کی فضیلت کیا ہے کہ ایک انسان جو ہے دن کا ایک حصہ بھوکے پیاسے رہ کے صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے لیے گزارتا ہے. اس میں اہمیت کیا ہے اس چیز کی کہ یہ عبادت فرض قرار دی گئی ہے ہم لوگوں پر؟ رمضان المبارک جس کو نیکیوں کا موسم بہار بھی کہا جاتا ہے، اور رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے ہیں اور یہ کہا ہے کہ یہ گنتی کے چند ایام ہیں. اور اس میں پھر جو بھوکے پیاسے رہنا ہے نا، اصل میں وہ ایک ہماری ٹریننگ ہے، یعنی کہ کم کھانا، کم سونا، اور پھر اس کے ساتھ جب ہم کم کھاتے ہیں، کم سوتے ہیں، اور پھر اس میں عبادت بھی زیادہ ہو پاتی ہے نا. اگر ہمارا پیٹ بھرا ہوتا ہے تو اس میں سستی آ جاتی ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی پیارا سا ایک میسیج ہے رمضان کے حوالے سے کہ یہ عبادت کا مہینہ بھی ہے اور عبادت کے ساتھ ساتھ ٹریننگ کا مہینہ بھی ہے. جی بالکل. اور ٹریننگ کے ساتھ ساتھ اگلے 11 مہینوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے کا مہینہ بھی ہے. اور پھر یہ قرآن کا مہینہ بھی ہے، یعنی کہ اسی ماہ مبارک میں قرآن نازل ہوا. قرآن جو کہ ہدایت کی کتاب ہے، جو حق اور باطل کا فرق کھول کھول کر بتانے والی ہے. اور یہ بھی جو یہاں پہ ہم ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں کہ جو حاملہ خواتین ہیں، جو خواتین ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنی اس کے اندر وہ رکھا ہے، آسانیاں رکھی ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ دین اسلام نے جو رمضان کے روزے فرض کیے ہیں اور ان کو فرض کہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو زیادہ سے زیادہ اپنی رحمت کے سائے میں، اپنی رحمت سے ڈھانپنا چاہتا ہے. اور پھر اس میں قیام اللیل کی جو عبادت ہے اس کا ذکر آتا ہے، قرآن کو پڑھنے، اس کو سمجھنے کے لیے. تو یہ جو عبادت ہے، یہ عبادت کو اللہ تعالیٰ نے بندے کے ساتھ، اس کی تربیت کے ساتھ، اور ایک پورا اجتماعی ماحول بنتا ہے نا. ایک اجتماعی ماحول کے اندر جو انسان سیکھتا ہے، تو اس لحاظ سے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر کی. اور دوسرا یہ کہ جب روزے کی فرضیت کا حکم آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی پورا کہ یہ نہیں کہا کہ یہ کس کے اوپر فرض ہے اور کس کے اوپر نہیں، مرد اور عورت سب کے اوپر فرض ہے. یعنی کہ یہ عبادت ایسی ہے کہ اکٹھے ہی سارا پورا خاندان، اور ایک ہم اپنی نسل کو یہ سکھا رہے ہوتے ہیں نا. جو بات ہم یہاں پہ کر رہے ہیں کہ عورت اور مرد کا جو مقام اور مرتبہ ہے، اور اس میں پھر یہ جو عبادتیں، اجتماعی عبادتیں ہیں، تو یہ ہمیں سکھانے کے لیے، ہمارے خاندانی نظام کے لیے، ایک اسلامی سوسائٹی کے لیے کتنی ضروری ہے کہ ایک اسلامی معاشرہ جس کے اندر امن ہو، جس کے اندر بھائی چارہ ہو، جس کے اندر عبادت کا پورا نظام ہو. اور اب اس وقت دیکھیں کہ قرآن کی محافل سجی ہوتی ہیں. ہماری جو خواتین ہیں، جماعت اسلامی کی خواتین بھی، وہ پورے لاہور کے اندر بلکہ پورے پاکستان کے اندر ہزاروں دورہ قرآن ہو رہے ہیں، ہزاروں جگہ پر شارٹ کورسز ہو رہے ہیں، یوتھ کے اندر ہو رہے ہیں، اداروں کے اندر ہو رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ برکات صرف اسی مہینے میں ملتی ہیں. آپ پورا سال اب دیکھیں مساجد کی رونق جو ہے وہ پہلے رمضان سے آخری تراویح تک، اور پھر جو آخری طاق راتیں آتی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کا بھی ذکر کر دیا کہ تمہارے لیے ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تو کس قدر یعنی کہ مواقع، تو اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ بلیسنگ اس ماہ مبارک میں ہمارے لیے رکھی ہے. تو اور پھر یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھے تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. تو یہ ہمارے لیے کتنی بڑی بات ہے نا. اور پھر یہ کہ ہم اپنا جائزہ بھی لیں، اپنا آڈٹ بھی کریں کہ ہم نے پیچھے جو گناہ کیے، جو پیچھے ہم سے کوتاہیاں ہوئیں، کمیاں ہوئیں. اور پھر یہ کہ اب اس رمضان میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، اس دفعہ نہیں ہیں. تو یہ رمضان زندگی کے پتہ نہیں یہ کیسے، ظاہر انسان کو تو پتہ نہیں ہے، تو اس لیے ان روزوں کی عبادت کو ہم فوکس بھی کریں، اور اس میں جتنی نیکیاں کر سکتے ہیں، صدقہ خیرات کر سکتے ہیں، وہ سب کچھ کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور اس رمضان المبارک کی مبارک سعادتیں اور برکتیں بھی ہم سمیٹ سکیں.
بالکل ناظرین، آپ نے جانا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر روزے فرض کیے ہیں تو اس میں ہمارے لیے کتنی بلیسنگز ہیں کہ ایک انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے اگر 50% یا 10% آف سے فائدے حاصل کر سکتا ہے تو رمضان الکریم وہی ایک مہینہ ہے جس میں نیکیوں کی سیل لگی ہوئی ہے، اور اس میں انسان نے باقی 11 مہینوں کو کس طرح سے گزارنا ہے ٹریننگ دی جاتی ہے۔ جی ڈاکٹر صاحبہ، صحابیات روزے اور نماز کا اہتمام کیسے کیا کرتی تھی رمضان الکریم میں؟ کوئی اسپیشل تیاری کہ موٹیویشن ملے ہماری خواتین کو کہ وہ بھی اس طرح سے جو ہم دوسرے عشرے کی جانب بڑھ چکے ہیں، جو کمی کوتاہی ہے اب اس کو پورا کر لیا جائے؟ ہمارے لیے اسوہ حسنہ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور صحابیات کے لیے بھی ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسوہ حسنہ۔ تو آپ تو رمضان المبارک سے پہلے ہی باقاعدہ کمر کس لیتے تھے، یہ نیکیوں کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے، سخاوت ہے، نفل عبادت ہے، روزے ہے، اور صحابیات کا بھی یہی عمل تھا، پہلے سے تیاری شروع کر دینا عبادت کے لیے۔ دراصل عبادت کا بھی ایک مطلب یوں کہہ لیں نفسیات ہے۔ ہر شخص، جیسے قرآن نے بیان کیا نا کہ جب تم حج یا عمرے کے لیے جاؤ تو اپنے ساتھ زاد راہ لے لو، اور بہترین زاد راہ تقویٰ ہے۔ نیکی کرنے کے لیے خواہ انسان نماز آگے پڑھنا چاہے، آگے سے مراد فرض نماز سے آگے پڑھنا چاہے، یا روزے رکھنا چاہے فرض یا نفل، یا اسی طرح سخاوت کرنا چاہے، جب تک اس کا مطلب اس کے دل کے اندر تقویٰ موجود نہ ہو، جب تک دل کا زنگ اترا ہوا نہ ہو، تو نیکی کے اندر دل نہیں لگتا۔ تو روزے کے مطلب یوں سمجھ لیں کہ جو اللہ کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی تقویٰ کی غرض کے لیے ظاہر ہے کہ روزے فرض کیے گئے ہیں۔ تو تقویٰ حاصل اسی وقت کیا جا سکتا ہے جب ذہنی طور پر انسان اس کے لیے تیار ہو، اور اس کے لیے تیاری میں مطلب جو اس وقت کے ہمارے مسائل ہیں، میں ان پہ تھوڑا سا بات کرنا چاہوں گی کہ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ آگے رمضان المبارک کی مصروفیت ہوگی تو پہلے سے صفائیاں کر لی جائیں، اچھا رمضان المبارک کی مصروفیت ہوگی تو پہلے سے شاپنگ کر لی جائے، اچھا پھر عید کی شاپنگ شروع ہو جاتی ہے، پھر عید کی تیاری شروع ہو جاتی ہے۔ حالانکہ رمضان المبارک مطلب سحر سے لے کے قیام اللیل تک، یعنی یوں سمجھیں کہ یہ تقلیل کلام ہے اور تقلیل نوم ہے، یعنی نیند میں بھی قلت ہونی چاہیے، کھانے میں بھی قلت ہونی چاہیے، تقلیل طعام ہے، یعنی کھانے میں بھی کمی کرے، سونے میں بھی کرے، اور اپنا بات چیت کرنے میں بھی۔ تو یہی صحابیات کا طرز عمل تھا، اور یہی ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ جی بالکل، اللہ اکبر۔ جی ڈاکٹر صاحبہ، ہم اسی ٹاپک پر بعد میں بات کرتے ہیں۔ ناظرین، ہمیں ہماری جو آن لائن فیمیل اسکالر ہیں ڈاکٹر سعدیہ صاحبہ، انہوں نے جوائن کیا ہے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، میں خیریت سے، آپ بتائیں؟ الحمدللہ۔ بہت شکریہ۔ رمضان کیسا گزر رہا آپ کا؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر، بہت احسان، خیریت سے گزر رہا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحبہ، جیسے کہ ہمارا ٹاپک ہے کہ عورت جس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت کے ہر دروازے کو کھول دے گا، تو عہد رسالت میں خواتین اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کیسے کیا کرتی تھی، کیونکہ یہ پریزنٹ ایرا میں خواتین کے لیے ایک چیلنج بن چکا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، عورت جس کے لیے لفظی عورہ ہے، یعنی کہ پردہ، اور اللہ رب العزت نے عورت کے لیے جو تخصص یا اس کا جو وجود ہے وہ تو رکھا ہی شرم، حیا اور پاکیزگی کے ساتھ جوڑ دیا ہے نا۔ یعنی عورت کا نام لیتے ہی اس کے وجود کے ساتھ جو لوازمات یا جو احساس ابھرتا ہے، وہ عفت، پاک بازی، پاک دامنی کا جو تصور ہے وہ اس کی ذات کے ساتھ جو ہے وہ خاص ہے۔ اگرچہ اس میں مرد اور زن کی کوئی تخصیص نہیں ہے، لیکن عورت کے لیے وہ جو ہے وہ زیادہ اہمیت جو ہے وہ اختیار جو ہے وہ کر جاتا ہے۔ تو بالخصوص جب ہم قرآن کریم اور حدیث طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں بطور خاص جو تاکید جو ہے وہ خواتین کے اس حوالے سے کہ وہ اپنی عزت، اپنی شرم و حیا کی جو ہے وہ حفاظت جو ہے وہ کریں، اور اس میں جو قرآن کریم میں سورہ الاحزاب میں جو تاکید کی گئی ہے ازواج مطہرات کو، اور وہ ازواج مطہرات کو اصل میں چونکہ وہ امہات المومنین ہیں،
اور امت کی ماؤں کو تاکید کر کے امت کی بیٹیوں کو وہ درس دینا ضروری تھا. تو اس میں کیا کہا گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ یا نساء نبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا. اب یہ جتنی بھی تعلیمات اس میں دی گئی ہیں یہ پورا ایک کمپیکٹ سسٹم ہمیں جو ہے وہ دے دیا گیا. یعنی ازواج مطہرات کو خطاب کر کر جو ہے امت کی تمام خواتین کو قیامت تک کے لیے جو طریقہ بتا دیا گیا وہ کیا کہا گیا کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. کہ مسلمان عورت کا جو شعار ہے اس کا جو طریقہ ہے یا اس کو جو اپنی زندگی کس طرح سے گزارنی ہے وہ کیا ہے کہ وہ دیگر عورتوں سے ممتاز ہے. اس اسلام کی بنیاد کے اوپر اس سے تقاضا ہے کہ وہ اپنی عزت، اپنی عفت، اپنی پاک دامنی کی جو ہے وہ حفاظت کرے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ذریعے سے اس کو سونپ دی ہے. اب دیکھیں کہ ایمان جو حدیث میں کہا گیا کہ بھی اس کے جو ہے وہ 70 سے زائد شعبے ہیں اور حیا جو ہے وہ بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے. تو جب ایک عورت جو ہے وہ حیا دار ہوتی ہے تو گویا کہ وہ ایمان کے ایک حصے کی تکمیل کرنے والی ہو جاتی ہے. جی بالکل. تو جب یہ بات ہمیں یہ کہہ دیا گیا کہ بھئی تم نے نماز بھی ادا کرنی ہے، تم نے زکوٰۃ بھی دینی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بھی کرنی ہے، اور تم کیا کرو کہ تم بات کرو تو وہ بھی قول معروف کرو تاکہ کسی کے دل میں طمع ہے تو وہ بھی نہ ہو. اگر اب یہ دیکھا جائے نا کہ عفت اور عصمت کی حفاظت کے لیے ہر وہ دروازہ کہ جدھر سے ہمیں یہ ہو سکتا تھا کہ اندیشہ کہ کہیں پہ نقب نہ لگ جائے، کہیں پہ وہ کوئی چیز جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے خلل پیدا نہ ہو جائے، اسلام نے نہایت حکمت کے ساتھ قرآن کریم میں اس راستے کو، اس سوراخ کو بھی جو ہے وہ بند کر دیا کہ بھی گفتگو کرتے وقت بھی تمہارا لہجہ جو ہے وہ اس طرح کا نہ ہو کہ جس سے کسی کے دل میں کوئی ایسا مرض، کوئی ایسا وہم، ایسا کوئی خیال بھی جو ہے وہ پیدا ہو. تو بات بھی کرو تو قول معروف کرو تاکہ فیطمع الذی فی قلبہ مرض، ان کی طمع پیدا بھی نہ ہو سکے کسی کے دل میں. اور ساتھ میں قول معروف کے ساتھ ساتھ جو بات کہا کہ وقرنا فی بیوتکن، کہ دوسرا مسئلہ کہاں پہ پیدا ہو سکتا ہے، بگاڑ کہاں پہ پیدا ہو سکتا ہے کہ جب تمہارا انٹریکشن، جتنا تم باہر نکلو گی، جتنا تم لوگوں کے ساتھ میل جول کرو گی، تو اس اختلاط کے نتیجے میں جہاں پہ مرد و زن کا جو ہے وہ بہت زیادہ بغیر روک ٹوک کے، بغیر کسی وجہ کے مخلوط محافل میں جو ہے وہ اختلاط ہوگا تو اس کے نتیجے میں جو ہے وہ انسان کے ڈگمگانے کا، اس کے پھسل جانے کا اندیشہ جو ہے وہ پیدا ہو سکتا ہے. تو وہاں پہ کہہ دیا گیا کہ تمہارے لیے بہترین جگہ جو ہے تمہارے گھر ہیں. تو اس لیے اسلام نے ہر اس چیز کی بے خونی کی ہے. یہ نہیں کہ وہ اسٹریٹجی ہمیں دیتا ہے کہ جی پہلے مسئلہ پیدا ہو گیا اب تم نے اب حل کیسے کرنا ہے، بلکہ اسلام ہر اس چیز کے لیے جو طریقہ ہمیں دیتا ہے وہ کہتا ہے پہلے مسئلہ پیدا ہی نہ ہو، ہمیں طریقہ ہی وہ اپنا لینا چاہیے. تو اب یہ وہ اصول تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں قرآن کریم کی ہدایت کی صورت میں ازواج مطہرات کو، مومنات کو دے دیا گیا، اور بنات النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیگر صحابیات نے بھی اسی کے اوپر عمل کیا کہ اپنی اوڑھنیاں بھی اپنی بھری لے لی، اپنی زندگی کو سادہ بنا لیا، ایسے لباس نہیں پہنے کہ جس سے جو ہے وہ تبرج الجاہلیت الاولیٰ ہوتی ہو، ایسی زیب و زینت اختیار نہیں کی ہے کہ جس سے جو ہے وہ اندیشہ ہوتا ہو کہ لوگوں کی نظریں جو ہیں وہ اٹھیں، اور وہ کیونکہ لباس کا مطلب تو ہے ساتر ہو جانا، چھپا لینا. اب وہ جس لباس کو دیکھ کر مزید نظریں اٹھیں اور وہ ہمارے اندر تک کا ایکس رے اتار لیں تو اس سے بھی جو ہے وہ منع کر دیا گیا. تو یہ وہ عفت اور عصمت کا وہ نظام تھا جو اسلام نے متعارف کروایا، اور اسی کے ذریعے سے اس دور کی جو خواتین تھیں ان کی بھی عزتیں جو تھیں وہ معمون ہوئیں، اور آج کی بھی عورت کی عزت تبھی اور عصمت کی حفاظت ہو سکتی ہے کہ اگر ہم جو ہے وہ انہی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے. جی ڈاکٹر صاحبہ، موجودہ دور میں ماڈرن ایرا میں فیمیل کو بہت سارے چیلنجز کا سامنا، جیسے مخلوط تعلیمی نظام ہے، کالج میں ہیں، اسکول سے ہی بچیاں جب میٹرک لیول پہ جا رہی ہیں، کالج میں جاتی ہیں، یونیورسٹی پہ جاتی ہیں، وہاں پر ان کا سامنا مردوں سے ہوتا ہے. تو رسول اللہ کی تعلیمات کی روشنی میں آج کے وقت کی عورت کیسے اپنی عزت و عصمت کو محفوظ کر سکتی ہے؟
دیکھیے اس محاذ پہ مجھے سب سے زیادہ یہ لگتا ہے کہ ہمیں آج کے دور کے نا، ہر دور کے ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ چیلنجز رہے ہیں. آج کے جو دور کا جو محاذ ہے وہ تربیتی محاذ ہے کہ جس میں ہم میں سے ہر عورت کو اور ہر باپ کو اپنے گھر کی سطح کے اوپر جتنا تربیتی نظام مضبوط و مستحکم ہوگا اتنا میرا خیال ہے کہ ہم اس کو کاؤنٹر کرنے کے قابل ہو سکیں گے. جی پہلی بات یہ کہ ہمیں اپنے گھر کے اندر وہ نظام جو اسلام کا نظام ہے، اپنے بچوں کو وہ شعور دینا اور اپنے بچوں کو وہ اعتماد دینا کہ وہ باہر کے جو بھی ماحول ہے اس کے حوالے سے وہ اپنے گھر میں آ کر اپنے پیرنٹس کے ساتھ بات کر سکے. یعنی یہ تو اب سوال تو بالکل ایک الگ سائڈ پہ ہے کہ ہمارا جو نظام ہے جس سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں، آیا مخلوط نظام تعلیم ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ بالکل ایک بہت بڑی ڈیبیٹ ہے اور وہ بہت دیر سے جاری ہے اور ابھی تک اس کا ظاہر سی بات ہے کہ ہم جو لوگ اسلام کے ساتھ وابستہ ہیں اور ہم اس کو ہمیشہ سے ڈینائی کرتے آئے ہیں کہ یہ نظام ہے ہی نہیں کے باوجود کسی نہ کسی سطح پہ ہم اس نظام کے ساتھ جڑے بھی ہوئے ہیں. یہ ہماری مجبوری بن گئی ہے، سسٹم اس طرح سے ڈیولپ ہو چکے ہیں. جی لیکن اس سارے سسٹم کے ساتھ جڑنے کے باوجود، یعنی چاہے وہ ہمارے بیٹے ہیں، چاہے وہ بیٹیاں ہیں، چاہے ہم خود درس و تدریس سے وابستہ افراد ہیں، کہ وہ سسٹم پورا ڈیولپ اس طرح سے ہو گیا ہے کہ کسی نہ کسی سطح پہ ہم اس کے ساتھ وابستہ ہو چکے ہیں. لیکن اس وابستگی کے ساتھ ہمیں اپنے لیے وہ پیرامیٹرز کیسے سیٹ کرنے ہیں، ہمیں وہ دیکھنا ہے. جی تو وہ پیرامیٹر سیٹ کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہمارا گھر جو ہے وہ ہمیں کس طرح سے وہ پروٹیکشن دے رہا ہے. اب اس پروٹیکشن دینے میں سب سے مؤثر کردار جو ہے وہ والدین کا ہے کہ وہ والدین نے ماحول کس طرح سے اپنی اولاد کو فراہم کیا ہوا ہے، کہ ایک والدہ کس طرح سے دوست ہے، والد نے کس طرح کا اعتماد دیا ہوا ہے، بچے کی دینی شعور کتنا ہے کہ بیٹے آپ کے لیے کون سی باؤنڈریز ہیں. اگر آپ اپنے بچے کو ایک جگہ یہ چیز سیٹ کر دیتے ہیں جی کہ بیٹے یہ حلال کا دائرہ ہے، یہ آپ کے لیے حرام کا دائرہ ہے، اور آپ ایمان کی سلامتی کے ساتھ آپ جو چاہیں کام آپ کریں، جہاں چاہیں موو کریں، لیکن آپ نے اس دائرے کو بریچ نہیں کرنا، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ بچے کو اگر آپ یہ اعتماد دیں اور اس سے ڈیلی بیسس کی رپورٹ لیں، اپنا ایک میکانزم ڈیولپ کریں، لیکن اس میں یہ ہے کہ بچے کے ساتھ تعلق اپنا مضبوط بنائیں. جی اور جتنا تعلق آپ مضبوط بنائیں اور جتنی اچھی آپ تربیت کریں، پھر اللہ سے دعائیں کریں، تو میرا خیال ہے کہ بہت حد تک ہم ان چیزوں کو کیٹر کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں. زبردست. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، فیمیلز اسپیشلی آج کا انسان دونوں کو لگا لیتے ہیں، یعنی ایکوالٹی پہ بات کرتے ہیں کہ مرد ہے یا خواتین ہیں، عبادات تو سارے ہی کر رہے ہیں. کیا جنت میں جانے کے لیے، جو کہ ہمارا ٹاپک ہے، عورت کے لیے عبادات ہی ضروری ہیں یا اس کو اپنا کریکٹر بھی دیکھنا چاہیے، اسپیشلی تنہائی میں بھی اور لوگوں کی موجودگی میں بھی؟ دیکھیے یہ جو سوال ہے نا کہ عورت کے لیے جنت میں جانے کا پیرامیٹر کوئی اور ہوگا یا مرد کے لیے پیرامیٹر کوئی اور ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے میرا خیال ہے جنت اور دوزخ میں جانے کے لیے کوئی پیرامیٹرز الگ الگ سے سیٹ نہیں کیے ہوئے. وہاں پہ وہی کوالٹیز جو عباد الرحمان کی صفات ہیں، عباد الرحمان کی صفات میں ہی وہ عورت، کیونکہ کہیں پہ مذکر مؤنث کی تخصیص نہیں کرتا، ان جنریک طور پر ایک صیغہ استعمال کر کے، ٹھیک ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں وہ اللہ تعالیٰ کا وہ مطلب دائرہ کار الگ ہے. اب جو دونوں کا دائرہ کار الگ ہے تو اس لحاظ سے یہ جو ہم کہتے ہیں کہ مساوات یا برابری یا کچھ، یہ عورت اور مرد کی جو مساوات یا برابری ہے نا، یہ تو سوال بھی تبھی غلط ہو جاتا ہے جب الگ ہیں. تو اس میں پھر مساوات کیسے ہو سکتی ہے؟ کیونکہ یہ تو اللہ رب العزت نے عورت کا دائرہ کار، اس کی رسپانسبلٹیز، اس کی تخلیق ایک الگ چیز کے لیے بناتی ہیں، اور مرد کے اوپر کی تخلیق ایک دوسرے نظام کو چلانے کے لیے ہے.
اس کے اوپر رسپانسبلٹیز اور طرح سے ڈالی گئی ہیں. تو لہٰذا اس کے مطابق پوچھا جانا ہے، عورت سے اس کے مطابق پوچھا جانا ہے. لیکن اس تمام کے ساتھ اللہ رب العزت نے جو چیز ہمیں کہی ہے یا ایک عورت کے لیے کہ بھی اس نے اپنے گھر یا اپنے اس دائرۂ کار میں رہتے ہوئے اس میں زندگی کیسے گزارنی ہے، تو ایک بہت خوبصورت وہ حدیث ہے کہ جس میں ہمیں بڑا وہ آسانی بھی ایک ملتی ہے اور ایک خواتین کو ایک بڑا سافٹ کارنر کہ بھی ہمارے لیے تو بڑا آسان معاملہ اللہ تعالیٰ نے کر دیا، لیکن اس آسان معاملے کو اگر دیکھا جائے تو وہ بہت زیادہ اکاؤنٹیبلٹی بھی ہے ہمارے ساتھ. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس عورت نے 5 وقت کی نماز پڑھی، رمضان کے روزے رکھے اور اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کی، یعنی اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، اپنے خامد کی فرما برداری کی، تو اسے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ جس عورت کا انتقال ایسی حالت میں ہو کہ اس کا خامد اس سے راضی تھا تو وہ عورت جنت میں جائے گی. تو گویا کہ یہ حدیث اگر دونوں احادیث جو ہیں وہ سامنے رکھی جائیں تو یہ ہمیں بتا دیتی ہیں کہ صرف نماز اور روزہ تو یہ تو عبادات کا معاملہ آ گیا، لیکن اپنی عزت و اپنی عصمت کی حفاظت کرنا، یہ اپنی نفسانی خواہشات کو دبا لینا ہے، اپنے بہکتے قدموں کو روک لینا ہے، اور اپنے آپ کو جو ہے اپنے ایمان کی سلامتی کے ساتھ جس کی لیے ہم نے جو ہے اپنی زندگی گزارنی ہے، جس کے نکاح میں ہم آ گئے ہیں، اس کا پابند رہتے ہوئے ہم نے اپنی زندگی جو ہے وہ گزارنی ہے. وہ ہم اپنی تنہائی میں بھی جو ہے اس چیز کا لحاظ رکھنا ہے، شوہر کی غیر موجودگی میں بھی اس چیز کا لحاظ رکھنا ہے، اور نہ صرف لحاظ رکھنا ہے بلکہ شوہر کی اطاعت بھی کرنی ہے. ایک اور حدیث میں جس میں کہا گیا کہ اگر کسی عورت کے لیے سجدہ کا حکم ہوتا اللہ کے علاوہ تو وہ شوہر ہوتا. تو اب یہ جو خامد کی فرما برداری ہے جس کا کہا گیا ہے، ہمارے ہاں فیمنسٹ اپروچ میں اس کو سم ٹائم بہت نیگیٹو بھی جو ہے وہ لیا جاتا ہے، لیکن وہ جو ہے کہ معصیت میں تو یقیناً نہیں ہے شوہر کی فرما برداری. اسلام اس کو اس طرح سے نہیں لے رہا، لیکن اسلام نے جو قوام کا، نگران کا یا امام کا یا رہبر کا جو تصور دیا ہے وہ ایک نظم کو قائم کرنے کے لیے دیا ہے. اور اگر ہم اپنے گھر کے نظم میں اپنے شوہر کو اس طرح سے امام یا رہبر یا اپنا وہ گھر کا فیسیلیٹیٹر مان کے نہیں چلیں گے تو وہ گھر کا شرازہ جو ہے وہ بکھر جائے گا. شوہر ایک طرف لے کے چل رہا ہوگا اور بیوی ایک طرف لے کے چل رہی ہوگی. تو کسی بھی ادارے کے نظم کے لیے، کسی بھی گھر کے نظم کے لیے، کسی بھی آرگنائزیشن کے نظم کے لیے ایک ضروری ہوتا ہے کہ کسی کو آپ لیڈر تسلیم کر دیں، اس کو کچھ ایج دے دیں. تو مرد کو اللہ رب العزت نے وہ ایج دیے ہیں، اور وہ ایج بھی بتا دیا کیونکہ وہ بما انفقوا من اموالہم، کیونکہ وہ اپنا مال خرچ کر رہا ہے، وہ اپنی باقی صلاحیتیں عورت سے زیادہ اس گھر کے اوپر جو ہے وہ خرچ کر رہا ہے. اس لیے عورت کو کہا گیا کہ اگر وہ اپنے شوہر کی فرما بردار ہے تو اپنی اس کی فرما برداری میں اس سے ناراض نہیں ہے، شوہر راضی ہے، تو پھر اللہ بھی اس چیز کا ریوارڈ کیا دے گا، اس کو جنت میں جو ہے وہ داخل کر دے گا. تو عبادت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں بھی مطلوب ہیں کہ اگر وہ عورت اس طرح سے اپنی زندگی جو ہے وہ گزارتی ہے. جی بالکل، اللہ سبحانہ تعالیٰ قدردان ہے کہ اگر مرد بھی اپنی ذمہ داریوں کو نبھا رہا ہے، عورت بھی نبھا رہی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت زیادہ قدردان ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے ہماری بڑی بہترین رہنمائی کی اور ہماری خواتین نے بہت اچھا لیسن آپ سے سیکھا ہوگا. اچھا ڈاکٹر حمیرہ صاحبہ، جیسے کہ یہ ڈاکٹر سعدیہ صاحبہ کہہ رہی تھیں کہ گھر کے اندر پھر ایک نظام دھرم برہم ہو جاتا ہے، تو عورت کا بچوں کی صحیح تربیت کرنا جنت میں کیسے لے جانے کا باعث بنے گا؟ کہ اگر ایک عورت نماز روزے کی پابندی کر رہی ہے، شوہر کی نافرمانی بھی ساتھ ساتھ کر رہی ہے، اس سے ہماری نسل بھی جو ہے ایک بہت برا امپیکٹ ان کے اوپر پڑ رہا ہے، تو وہ پھر جنت میں کیسے جائے گی؟ یا پھر ایک عورت صرف بچوں کی ہی تربیت کو دیکھ رہی ہے اور باقی جو اس کی ذمہ داریاں اس کو پورا نہیں کر رہی ہیں، تو ان دونوں میں کس طرح سے وہ توازن پیدا کرے گی؟ اچھا، اس سوال کے جواب کے ساتھ ابھی ڈاکٹر صاحبہ نے جو 2 سوالوں کا جواب دیا ہے بہت بہترین، ایک پیرایا میں اس میں اضافہ کرنا چاہوں گی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ. اب اس آیت میں بھی دیکھ لیں اور ویسے قرآن کا جو اسلوب ہے
जहाँ पर मुज़क्कर का सीगा है इससे मुराद दोनों हैं। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, इसमें सिर्फ मर्द मुराद नहीं है बल्कि औरत साथ मुराद है। यानी जहाँ पर मतलब एक मुज़क्कर का सीगा है वहाँ पे औरत साथ है। अगर कहीं पर ज़रूरत महसूस हुई, जैसे इसी आयत में वल मोमिनात दोनों को मुखातब कर दिया गया, इसी तरह इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मोमिनीन वल मोमिनात वल कानितीन वल कानितात वस स्वादिकीन वस स्वादिकात वस स्वाबिरीन वस स्वाबिरात वल मुतसद्दिकीन वल मुतसद्दिकात वस साइमीन वस साइमात वल खाशिईन वल खाशिया। यानी ये मतलब कहीं पे जाके ये भी मतलब अल्लाह ताला ने बयान कर दिया दोनों का अलग अलग जिक्र। लेकिन बात करने का मकसद ये है कि मतलब अगर हम ये चाहते हैं कि मुआशरा मतलब हमारा बच्चा हम घर से जितना भी ट्रेन करके भेजें उसको, हमने उसको एक मैकेनिज़्म घर का बनाया, घर के साथ जोड़ा, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन जब वो बाहर मुआशरे के अंदर जाएगा तो कितना हमारा मैकेनिज़्म कामयाब रहेगा या रह रहा है, मेरा ख्याल है ये वो उन्वान है जो हम सबको बहुत अच्छी तरह से पता है। इस वक्त हम समझते हैं जो एजुकेशन मतलब किसी इंस्टीट्यूट में है या किसी भी मुआशरे में अदारे के अंदर जो काम कर रहा है उसके सामने सूरत हाल है कि वहाँ पे अमलन क्या होता है। असल में हमें दोहरा काम करने की ज़रूरत है और दोनों काम बिल्कुल बराबरी पे चलने चाहिए। एक तरफ हम अपने घर में बच्चे की तरबियत करें, घर में अच्छा मैकेनिज़्म बनाएं, दूसरी तरफ हम उस सिस्टम को बदलने की तगोदौ करें कि जो सिस्टम पूरा डेवलप कर दिया गया है, जिसका हम मजबूरन उसका हिस्सा बने हुए हैं, लेकिन जब तक हम उस सिस्टम को बदलने की कोशिश नहीं करेंगे तो फिर LCW का हादसा हो, अभी पिछले बहुत पुरानी बात नहीं है, पंजाब कॉलेज का हादसा हो, हमारी पेशावर यूनिवर्सिटी का हादसा हो, भावलपुर यूनिवर्सिटी का हादसा हो, तो तालबात के साथ हरासमेंट के हादसात हैं। और फिर यहाँ तक हैं कि मतलब वो वालदैन उसको कह भी नहीं पाते क्योंकि मुआशरे के उसको छुपाना भी लाजम हो जाता है, इसलिए कि वालदैन ने भी सर्वाइव करना है, बच्ची ने भी सर्वाइव करना है, वो मुआशरा उसे कैसे एक्सेप्ट करेगा। हम इस मुआशरे के अंदर जो कुछ हो रहा है, जितनी करप्शन मीडिया की वजह से, सबसे बड़ी वजह मतलब ये वाला टूल है जो सबके हाथ में है, और हर बच्चा आज सर्वे ये कहता है 9 और 10 साल का बच्चा हर चीज़ देख चुका होता है क्योंकि उसके हाथ में है। और सर्वेज ये कहते हैं कि आज हमारा 90% नौजवान नशे का आदी है। हायर एजुकेशन के अदारों में तालबात 60% नशे की आदी हैं। अब सोचें कि इस सिस्टम में जहाँ पे नशा प्रोवाइड करने वाली इंतज़ामिया, जहाँ पे नशा प्रोवाइड करने वाले असातिज़ा, जहाँ पर बुराई के रास्ते पे लगाने वाले, तो लिहाजा जहाँ हमें अपने बच्चे की तरबियत करनी है वहाँ हमें उस सिस्टम को ठीक करने की पूरी कोशिश करनी है, वरना हकीकत ये है कि हमारे बनाए हुए मैकेनिज़्म बहुत देर तक नहीं चलते, एक वक्त में आकर वो सब बिखर जाते हैं। जी डॉक्टर साहिबा, इसी पर हम मज़ीद बात करेंगे, बहुत ज़बरदस्त टॉपिक चल रहा हमारा। जी नाज़रीन, यहाँ पर ब्रेक का वक्त है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ये महीना आलीशान है, ये रहमत का जहां, बरकाते रमज़ान, बरकाते रमज़ान। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं बरकात रमज़ान। जी डॉक्टर साहिबा, जो हमारा टॉपिक चल रहा था कि इस टाइम सिस्टम को भी बदलने की ज़रूरत है, ना सिर्फ घरों के अंदर पेरेंट्स को तवज्जो देना है बल्कि सिस्टम के अंदर भी ऐसी ख़राबियाँ भी मौजूद हैं। तो जैसे कि डॉक्टर साहिबा, फेमिनिस्ट ने एक नारा ईजाद किया, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, तो उसके बाद ख़वातीन ने मर्दों को कंडेम करना शुरू कर दिया। तो उसके बाद फिर एक असर हमारी बच्चियों पर भी पड़ा। अभी वो इमैच्योर हैं, घरों से बाहर निकलना ज़ाहिरी बात उनकी मजबूरी है स्टडी के लिए, तो घर में उनके तरबियत के मराहल भी चल रहे हैं, बाहर निकलती हैं तो बाहर अच्छे और बुरे दोनों तरह के सोसाइटी में लोग मौजूद हैं, तो बुरे लोग जो हैं उनको अप्रोच भी करते हैं। तो हमारी बच्चियों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगी कि वो किस तरह ऐसे जो जाल उनकी तरफ फेंके जाते हैं उनसे बच के बासानी अपनी इज़्ज़त व असमत को महफूज करके जन्नत के रास्ते को आसानी से हासिल कर सकती हैं? वैसे अगर ग्राउंड रियलिटी को देखा जाए तो पाकिस्तान में 2% से ज़्यादा माँ नहीं है जो अपनी बच्ची की तरबियत करती है।
اللہ 98% بچی وہ ہے جو ماں کی تربیت سے محروم ہے. حقیقت میں ماں کو یا تو جو ڈومیسٹک پولیٹکس ہوتی ہے وہ اس میں رہتی ہے, یا پھر اب وہ بھی ڈرامے دیکھنے اور سوشل میڈیا پہ فیس بک انسٹا اسی پہ مصروف رہتی ہے, یا پھر اسے بازاروں کے چکر سے فرصت نہیں ملتی. تو سب سے پہلا مسئلہ تو بچی کی گھر کے اندر تربیت کا ہے حقیقت میں. اور دوسری بات یہ کہ جب وہ باہر نکلتی ہے تو پھر اس کو ہمارا ایجوکیشن سسٹم بھی کوئی تربیت نہیں دیتا. سوشل سائنسز سبجیکٹ تمام اداروں سے ختم کر دیا گیا. سوشل سائنسز کا سبجیکٹ سارے اداروں سے ختم کر دیا گیا, صرف میڈیکل اور نان میڈیکل سائنس سبجیکٹس رہ گئے. تو ادب کہاں سے آئے گا؟ حقیقت میں یہ انتہائی المناک پہلو ہے کہ ہماری آج کی بچی کو بیسک نالج بھی موجود نہیں ہے. اس لیے وہ مطلب تربیت تو اس کی یہ مطلب فیس بک انسٹا یہ سوشل میڈیا کر رہا ہے. اور عورت کی آزادی کا نعرہ تو 18ویں صدی میں شروع ہوا تھا جب صنعتی انقلاب آیا. عورت کو اس نعرے پہ باہر نکالا گیا. اس کے بعد یہ ساری آزادی نسواں کی تحریکیں چلی. انہی تحریکوں کے اثرات آج میرا جسم میری مرضی کے نعرے کی شکل میں ہے. تو بچی معصوم ہے, اس کی تربیت نہیں ہوئی بھی. اور ایک اور اہم بات جو میں اکثر کہا کرتی ہوں کہ اللہ نے ہر شخص کے اندر ایک دل رکھا ہے اور دل کے اندر ایک محبت کا خانہ بھی رکھا ہے. اگر اس دل کے اندر اللہ کی محبت نہیں ہوگی تو غیر اللہ کی تو ہوگی. تو پہلی بات ماں کی, ادارے کی, سسٹم کی, میڈیا کی, سب کی ضرورت یہ ہے, ذمہ داری ہے کہ وہ اس دل کے اندر خواہ وہ نوجوان لڑکی ہے یا لڑکا, دل کے اندر اللہ کی محبت ڈالے, اللہ کے رسول کی محبت ڈالے. تو پھر وہ غیر اللہ کی محبت دل کے اندر نہیں آئے گی. اصل میں غیر اللہ کیا ہے؟ غیر اللہ طاغوت ہے, شیطان ہے. اور جو شیطان مختلف خوبصورت حربے لے کے آتا ہے, کبھی خوبصورتی کا کہ مطلب خوبصورتی اٹریکٹ کرتی ہے, مجھے اٹریکٹ ہونا ہے, اور اس مطلب عنوان سے پھر فیشن, پھر ماڈرنزم, یہ وہ خوبصورت جال ہیں جس کے اندر لڑکی جو ہے وہ پھنستی چلی جاتی. یہاں تک کہ یہ ایک دلدل ہے جس دلدل میں جب وہ اترتی چلی جاتی ہے لیکن اسے پتہ نہیں چلتا وہ کس دلدل میں اتر گئی. حالانکہ وہ اپنی بیسک حقیقت میں جو مطلب ایک خوبصورت جال بچھا رہے ہوتے ہیں نا, وہ بھی دل سے عزت نہیں کرتے. دل سے عزت ہمیشہ اس عورت کی ہوتی ہے جو نیکی اور تقوی کی راہ اختیار کرتی ہے, جو اپنی عصمت اور عزت کی حفاظت کرتی ہے. وہی مرد جو اسے بہت خوبصورت سبز باغ دکھاتا ہے, وہی مرد اصل میں اس کو حقیقت سے دل میں کبھی اچھا نہیں سمجھتا. نہ وہ اپنی ماں کے لیے وہ صحیح سمجھے گا, نہ اپنی بہن کے لیے صحیح سمجھے گا, نہ اپنی بیٹی کے لیے صحیح سمجھے گا, نہ اپنی بیوی کے لیے. تو یہ میں بچی کو, یہ نوجوان لڑکی کو یہ سمجھانا چاہتی ہوں, یہ پیغام اس میڈیا کے ذریعے دینا چاہتی ہوں کہ یہ سوچو کہ جو وہ اپنی ماں, بہن, بیٹی کے لیے اچھا نہیں سمجھتا, تو جب وہ آپ کے لیے اچھا سمجھ رہا ہے تو وہ آپ کے لیے کتنا مخلص ہے. وہ آپ کے لیے قطعاً مخلص نہیں ہے. تو لہٰذا کبھی کسی کے جال میں نہیں پھنسے, اپنی عزت کا خیال رکھیں اور اپنے والدین کی عزت کا خیال رکھیں. محسن نسوانیت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, بہت بڑا احسان ہے ان کا ہمارے اوپر. ہم کیا منہ دکھائیں گے کہ ہم نے آپ کی سنتوں کو توڑا تھا, ہم نے آپ کے احکامات کو توڑا تھا, ہم نے آپ کے احکامات کو پس پش ڈالا تھا. تو لہٰذا اس دن کی رسوائی سے بچیں اور اپنے کردار کی حفاظت کریں. جی بالکل, محبت کا تو تقاضا یہ ہے کہ زبانی کلامی نہیں بلکہ عملی طور پر جو ہے ثابت کیا جائے. جی سمینہ صاحبہ, کیا گھر کے جو کام کاج ہیں, شوہر کی خدمت ہے, یہ بھی عبادت کا حصہ ہے؟ جی بالکل. جو خواتین اپنے گھر کے کام کرتی ہیں, اپنے گھر والوں کی خدمت کرتی ہیں اور اپنے بچوں کے کام کرتی ہیں, شوہر کے کام کرتی ہیں, تو یہ عبادت کے زمرے میں ہی آتا ہے. لیکن یہاں پر جو ابھی فیمنسٹ خواتین کی بات کر رہے تھے, تو فیمنزم نے ہماری خواتین کو اس حوالے سے بھی ڈی ٹریک کر دیا, اور وہ ان کے جو نعرے آتے ہیں کہ میں موزے کیوں دھوؤں اور میں کھانا کیوں دوں اور میں کھانا کیوں گرم کروں, تو یہ جو ذہنی طور پر آج کی نوجوان نسل کو ایک اس چیز کے اندر مبتلا کر کے تو خاندانی نظام کے اوپر ایک چوٹ لگائی جا رہی ہے. خاندانی نظام کو, اس سسٹم کو, میاں اور بیوی جو ہیں وہ
ایک نسل انسانی کی ابتدا کرتے ہیں، ایک خاندان بناتے ہیں، تو اس میں قرآن اور شریعت یہی بتاتی ہے کہ انہوں نے مل جل کر اس نظام کو لے کر چلنا ہے. لیکن فیمنزم جو ہے وہ عورت کو اس آزادی کی طرف لے کر جا رہا ہے جو مادر پدر آزادی ہے. اور لیکن اسلام جو ہے وہ فیمنزم کی نہیں، وہ فیملی ازم کی بات کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ خاندان جو ہے، ایک عورت کے پیچھے اس کا خاندان، اس کا گھر، اس کا وہ پورا جو ادارہ ہے، تو وہ عورت جب اس ادارے کو مضبوط کرتی ہے تو ظاہری بات ہے کہ یہ عبادت کے اس میں آتا ہے. دوسری بات میں یہ اضافہ کرنا چاہوں گی کہ ہمارے نصاب تعلیم کے اندر، ہمارے نظام تعلیم کے اندر جو کمزوریاں ہیں، جو کوتاہیاں ہیں، اور ہمارے ملک کے اندر خواتین کے حقوق کے نعرے لگانے والے تو صرف نعرے لگا رہے ہیں، لیکن جو اصل کام ہے کہ وہ حقوق جو اسلام نے عورت کو دیے ہیں، اسلام نے جتنے بھی حقوق عورت کو دیے ہیں، آج ان میں سے کتنے % حقوق ہیں جو عورت کو مل رہے ہیں. تو قصور اسلام کا نہیں، قصور اس نظام کا ہے جو اس عورت کو وہ حقوق فراہم نہیں کر رہا. تو اس لیے بنیادی طور پر جو آپ نے بات کہی، جو ڈاکٹر صاحبہ نے فرمایا کہ ہماری بچیوں کو نہ معلومات ہیں، نہ ان کے پاس دین کی تعلیم ہے، نہ ہمارے نظام تعلیم میں، نہ ہمارے گھر کے ادارے میں، نہ معاشرے کے اندر کوئی بھی ایسا سسٹم نہیں کہ ان کی صحیح رہنمائی ہو سکے. تو یہ اس وقت کا المیہ ہے، اور آپ کے اس چینل کے توسط سے اس طرح کے موضوعات پر جب بات ہوتی ہے تو ارباب اختیار کو بھی اس بات کو سوچنا چاہیے کہ وہ اپنی اس نسل کو کیا دے رہے ہیں. وہ پاکستان جس کو کلمے کی بنیاد پر حاصل کیا تھا نا، اتنے سال گزرنے کے باوجود بھی ہم اس نظام کو نافذ نہیں کر سکے. تو بنیادی چیزیں یہ بھی ہیں کہ ہم نظام تعلیم میں، نصاب تعلیم میں اپنی اس بیٹی کے لیے، اپنی اس نسل کے لیے وہ چیزیں شامل کریں کہ جو ان کو عملی زندگی میں جب وہ اس کا آغاز کریں تو ان کی رہنمائی ان کو مل سکے وہاں سے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی ناظرین، آپ نے سنا اور یقیناً سمجھا بھی ہوگا کہ ہماری بچیوں کی تربیت کس لیول پہ ہونی چاہیے تاکہ وہ ماڈرن ایرا کے اندر جو چیلنجز چل رہے ہیں ان سے نمٹنے میں اس کو آسانی ہو، اور جنت کا وہ راستہ جو اس کے لیے انتہائی آسان کر دیا ہے اسے وہ کبھی دور نہ کی جائے. جی ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہم مزید آگے بڑھتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ، جیسے کہ خواتین روزے رکھتی ہیں رمضان کے مہینے کے علاوہ بھی، نفلی روزوں کی اگر بات کی جائے تو کچھ خواتین کو دیکھا گیا ہے جیسے ہی سردی کا موسم آتا ہے تو نفلی روزے وہ دھڑا دھڑ رکھنا شروع کر دیتی ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ نیکی کی غرض سے ہی کرتی ہیں ایسا. تو کیا خواتین شوہر کی اجازت کے بغیر بھی نفلی روزہ رکھ سکتی ہیں؟ جتنے بھی نفلی سارے معاملات ہیں، نفل نماز ہے، نفلی صدقات نافلہ ہیں، یا روزے نفلی ہیں، ان سب میں شوہر کی رضامندی ضروری ہے. جی، شریعت یہ عورت کو ہدایت کرتی ہے کہ فرائض کی ادائیگی میں تو شوہر کی رضامندی نہیں، صرف اللہ کا حکم، اللہ کے رسول کا حکم بس، اور اسے فرائض ادا کرنے ہیں. اوامر جتنے ہیں، نواہی جتنے ہیں، وہ سب اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق. لیکن جہاں نوافل کی بات ہوگی وہاں شوہر کی رضامندی ضروری ہے. جی جی، زبردست. اچھا سمینا صاحبہ، کیا عورت کو شوہر کی اطاعت بہت ضروری ہے کہ وہ ہر حال میں ہی کرے گی تو تبھی جنت میں جا سکے گی؟ یہ ہمارے مردوں کا بڑا پسندیدہ سوال ہے اور میں چاہوں گی کہ اس پر بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی جائے. دیکھیں، شریعت یہ بتاتی ہے کہ جیسے بھی پہلے بھی یہ بات ہو چکی ہے کہ اگر مرد جو ہے اسے کوئی ایسا حکم دے جو اللہ کی اطاعت کے دائرے سے باہر کا ہو تو پھر وہ اطاعت نہیں کرے گی. یہ حکم تو والدین کے لیے بھی ہے نا کہ اگر والدین اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا حکم دے تو پھر ان کی اطاعت بھی لازمی نہیں. لیکن اگر وہ کوئی ایسا حکم نہیں دیتا اور وہ اپنے گھر اور خاندان کی بہتری کے لیے، اس کی بھلائی کے لیے کوئی بات کہتا ہے تو پھر تو اس کی بات کو ماننا چاہیے. اور ظاہری بات ہے کہ جب اس کو قوامیت کا درجہ دیا گیا ہے، اس کو رہبر بنایا گیا ہے، اس کو خاندان کا، اصل میں نا یہ ایک وہ چیز ہے کہ آج کی عورت اگر اس چیز کو تسلیم کر لے نا
کہ میرا شوہر میرا قوام ہے, میرا شوہر گھر کا سربراہ ہے, اور میرے شوہر کا فیصلہ, ظاہری بات ہے کہ جب وہ سربراہ ہے تو فیصلے بھی وہ کرے گا, اور اللہ تعالیٰ اس میں بڑی برکت نازل کر دیتا ہے. بڑے جن گھروں کے اندر مرد فیصلے کرتے ہیں ان گھروں کی اٹھان ہی کچھ اور طرح کی ہوتی ہے, اور مرد جب آگے لگا ہوتا ہے تو اس کو اللہ نے ذہنی طور پر بھی, جسمانی طور پر بھی, اور اس کو اللہ نے ایک درجہ اس کے اندر زیادہ ہے عورت کی نسبت. عورت کی عقل بھی اتنی زیادہ نہیں ہے, گو کہ خواتین ناراض نہ ہو جائیں کہ میں ان کے بارے میں یہ بات کہہ رہی ہوں, میں خود بھی ایک خاتون ہوں, لیکن یہ حقیقت ہے. اور اگر ہم اس حقیقت کو تسلیم کر لیں تو آپ یقین کریں کہ ہمارے جو 80% مسائل ہیں نا, آپ عدالتوں میں جائیں, وہاں پر جو طلاق اور خلا کے جو مسائل ہیں اس میں ایگو جو ہے وہ خاندان کے بڑوں کی ایگو بھی شامل ہوتی ہے, عورت کی ایگو بھی, مرد کی بھی. تو اگر کچھ چیزوں کو ہم تسلیم کر لیں جو شریعت ہمیں بتاتی ہے, ان چیزوں کو تسلیم کر لیں تو ہمارے گھر جو ہیں وہ دنیا میں ہی جنت کے نمونے بن جائیں. ہمارے بچے جو اس وقت معاشرے میں جس کو ہم کہتے ہیں کہ اس وقت دجالی دور ہے اور ہمارے بچوں کو کنفیوز کیا جا رہا ہے, اور ففتھ جنریشن اس جنریشن کو, اور یہ جو وار ہے یہ میڈیا کی وار ہے. تو اگر ان چیزوں کو ہم بیٹھ کر سنجیدگی سے سوچیں, خواتین بھی سوچیں, مرد بھی سوچیں, اور جو ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ معاشرے کی اصلاح ہو, معاشرے کے اندر امن ہو, رواداری ہو, حلم ہو, برداشت ہو, تو ہمیں بیٹھ کر یہ سوچنا پڑے گا, کیونکہ جو ابتدا ہے, جو بنیاد ہے, وہ مرد اور عورت. اور یہ جو فیمنزم کی تحریکیں اٹھی, تحریک نسواں اٹھی, انہوں نے ان کے پیچھے بھی دیکھیں کہ مردوں نے ہی یہ سارے کام کیے, تو عورت کو انہوں نے ڈی ٹریک کیا. عورت کو اللہ نے جو راستہ دکھایا, اگر وہ اس راستے پر چلے گی تو دنیا میں بھی عافیت, اور جو جنت کی آپ بار بار اتنا پیارے انداز میں کہہ رہی ہیں کہ اس کے لیے, عورت کے لیے جنت کو آسان کر دیا گیا, تو وہ جنت پھر اسی طرح ملے گی نا انشاءاللہ. ایک جملہ اپنے مرد بھائیوں اور بیٹوں کے لیے بھی کہنا چاہوں گی, یہ بھی اس وقت کا ٹرینڈ ہے کہ آج کا مرد عورت کی ذمہ داری اٹھانا نہیں چاہتا. وہ یہ چاہتا ہے کہ عورت اپنا خود کمائے اور خود خرچ کرے, اور میری عیاشی میں کوئی فرق نہ آئے. یعنی کہ مرد جو ہے ایک قدم پیچھے ہٹا تو عورتیں 2 قدم پیچھے ہٹیں. اصل میں مرد کی ذمہ داری اللہ نے ڈالی ہے کہ نانو نفقہ کا وہ ذمہ دار ہے. جب وہ نانو نفقہ کی ذمہ داری پوری کرتا ہے تو پھر عورت کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ اس کی اطاعت کرے. ویسے تو اگر وہ نہیں بھی کرتا نانو نفقہ کی ذمہ داری ادا, تو عورت کے لیے حکم پھر بھی یہی ہے کہ وہ اطاعت کرے, وہ اپنی سائیڈ پہ اپنی سائیڈ کو سیو کرے. لیکن بہرحال اطاعت سے پہلے یہ تقاضا مردوں سے کیا گیا ہے, شریعت نے کیا ہے, لہٰذا ہمارے بھائی بھی اور بیٹے بھی اس چیز کا ضرور خیال رکھیں انشاءاللہ. جی ناظرین, بڑا بہترین پیغام ملا ہمیں آج کے پروگرام میں. تو آج ہمارے ساتھ ہماری ایک اور مہمان بھی موجود ہیں سیٹ پر. ہم ان کی خوبصورت آواز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیں گے. جی کلثوم صاحبہ. نہ ایسی زلفیں, نہ ایسا چہرہ, نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا. نہ ایسی زلفیں, نہ ایسا چہرہ, نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا. جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا. بروز محشر حسین سارے اکٹھے ہوں گے مقابلے کو. بروز محشر حسین سارے اکٹھے ہوں گے مقابلے کو. یقین مانو, یقین مانو کہ ان میں پہلے بلال کا امتحان
دین مانو کہ سب سے پہلے بلال کا انتخاب ہوگا. نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا. جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا. ہزاروں لاشیں پڑی ہیں کربل حسین کا سر کہاں ہے لوگوں. ہزاروں لاشیں پڑی ہیں کربل حسین کا سر کہاں ہے لوگوں. آواز آئی آواز آئی کہیں وہ نیزے پہ پڑھتا ام الکتاب ہوگا. نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا. جو زلف بکھرے تو رات ٹھہرے جو چہرہ نکلے تو دن جڑے گا. جو زلف بکھرے تو رات ٹھہرے جو چہرہ نکلے تو دن جڑے گا. پسینہ ان کا پسینہ ان کا گرے گا جن پر پسینہ ان کا گرے گا جن پر وہی تو ذرہ غلاب ہوگا. نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا. جی ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. جی ڈاکٹر حمیرہ صاحبہ، جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خواتین پر بڑا مہربان ہے، ہم نے اس کا پورے پروگرام کے اندر بار بار ہم نے یہ ساری چیزیں ڈسکس کی، ہماری آڈینس نے سنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خواتین کو کتنی اسلام کے اندر رخصتیں عطا کی ہیں، کہ ایک مرد پابند ہے کہ وہ مکمل روزے رکھے گا، ٹھیک ہے، اور نمازیں بھی ساری پڑھے گا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خواتین کے لیے رخصتیں رکھی ہوئی ہیں. تو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ عبادات میں اس کے علاوہ بھی عورت کے لیے کوئی گنجائش نکالتا ہے، اور بھی کوئی اس کے لیے آسانیاں ہیں کہ وہ اپنے جنت کے راستوں کو مزید آسان کر سکے؟ اچھا، اس میں ایک تو بات یہ کہ عورت جب گھر کا کام کاج کرتی ہے تو اس کے لیے اس کا اجر مطلب بہت زیادہ بتایا گیا، اور خاص طور پر جیسے حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے جاتی ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر کہ میرے لیے خادمہ کا انتظام کر دیں، تو تسبیح فاطمہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہم ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں تو اسے تسبیح فاطمہ کہا جاتا ہے. تو آپ نے وہ تلقین فرمائی کہ تم یہ پڑھا کرو، اور اس کے ساتھ ہی اس کا اتنا اجر بھی ساتھ بیان فرمایا. جی تو اس طرح سے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو مطلب جو چھوٹے چھوٹے امور ہیں اللہ تعالیٰ نے، اب دیکھیں قرآن کے اندر خود یہ فرما دیا کہ تمہیں ذوف پر ذوف اٹھا کر اس نے پیدا کیا ہے.
تو اس تکلیف کو بھی قرآن نے ریکگنائز کیا. یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ باقاعدہ اس کو وہ کر رہے ہیں. اور پھر اس حالت میں کہ جب عورت مطلب حیض کی حالت میں ہے تو اس کو طلاق دینے سے منع کیا کہ وہ اس کی ایک نفسیاتی ایسی پوزیشن ہوتی ہے کہ جس میں اس کے اندر ایک ریئیکشن کا مطلب ہوتا ہے, تو لہٰذا وہ جب پاک ہو تو اس وقت میں ہی اسے طلاق دی جائے تاکہ وہ اس پیریڈ سے گزر چکی ہو. اس مطلب اس کی جسمانی, اس کی ذہنی صورت, اور یہاں تک کہ پریگننسی میں بھی منع کیا کہ وہ اس کا کمزور ایک پہلو ہوتا ہے. بالکل جی. ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ آپ کا. مزید انشاءاللہ تعالیٰ کسی اگلی نشست میں ہم اس ٹاپک پر بات کریں گے. جی ناظرین, آپ نے ہماری معزز فیمیل اسلامک اسکالرس کے اوپینین سنے. ماشاءاللہ انہوں نے بڑے بہترین آج کے ٹاپک پر گفتگو کی. میں امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ ہماری بہنوں کے بہت سارے کانسیپٹ نہیں بلکہ سارے ہی کانسیپٹ کلیئر ہو چکے ہوں گے, اور اسپیشلی اسلاموفوبس کو بھی جواب مل چکا ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خواتین کو کتنے رائٹس دیے ہیں اور جنت کو اس کے لیے کتنا آسان کر دیا ہے کہ وہ چند ٹرمز اینڈ کنڈیشنز جو کہ ایک عزت دار خاتون ویسے ہی اس کے مطابق زندگی کو بسر کرنا چاہے گی کے مطابق زندگی بسر کرتی ہے تو جنت کے راستے اس کے لیے آسان کر دیے جاتے ہیں. اس کے ساتھ ہی میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کے ہمیں جوائن کیا, اور پروگرام کے اختتام کی جانب بڑھتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کے بہترین حالت میں رکھے. تقبل اللہ منا و منکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ مہینہ عالیشاں ہے, یہ رحمت کا جہاں ہے, خوشیوں کا سما سمیٹ لا برکات رمضان, برکات رمضان, برکات رمضان.